بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، مذہب دیا ہے، یہ ہے اسلام. یہ دین ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں جہاں ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمارے رہنمائی نہ فرماتی ہے. زندگی کے شعبے ہیں، چاہے معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، چاہے اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری ہوئی شریعت ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. آج کے خطبے میں قرض کے تعلق سے بات کی گئی، کیونکہ قرض حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یاد رکھیں کہ انسان پر دو حقوق ہیں. ایک حق ہے اللہ کا، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک حق ہے بندوں کا، جسے حقوق العباد کہتے ہیں. اللہ کے حقوق میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذریعہ رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری بخشش فرمائیں گے، اور جو کچھ کمی ہوتا ہے بھی اللہ معاف کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، بندوں کے حقوق کا تعلق ہے، تو جب تک آپسی تعلقات، آپسی حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے معافی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے لیے معاقدہ ہوگا اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ قرض کا تعلق حقوق العباد سے، تو ہمیں ہماری شریعت معاملات میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ آپسی معاملات ہمارے کیسے ہیں. کیونکہ مال انسان کے لیے بہت ضروری اور بنیادی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا معاشرتی نظام جو ہے وہ مال سے جڑا ہوا ہے. انسان اسی مال کے ذریعے سے اپنا کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، لین دین ہوتی ہے، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، کچھ مال ادھر سے لیتا ہے، ادھر کرتا ہے. اس کے لیے اسے مال کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی انسان برطور قرض دوسروں کے پاس سے مال لیتا ہے. یاد رکھیں کہ جو مال ہے، دنیا ہے، یہ بقدر مقدر ملنے والی ہے، اور دین بقدر مشقت ہے. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے تجربہ ہے کہ آج دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں والے ہیں، لیکن کبھی بسا اوقات ان سے کم درجے والا، یا بلکہ انگوٹھا چھاپ کہیں، وہ ان کے لیے اس کے پاس ان کے مقابلے میں زیادہ دولت ہوتی ہے، زیادہ مال ہوتا ہے. تو مال کبھی کسی کے پاس کم رہتا ہے، کبھی زیادہ رہتا ہے، مقدر رہتا ہے. کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے مال، تو انسان کیا کرتا ہے، کبھی مال کے حاصل کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑتی ہے تو قرض دیتا ہے. تو دین اسلام میں قرض کے بھی ہمارے لیے کچھ اصول بتائے ہیں.
آج وہی اصول قرض دینے والے کے لیے ہوں یا قرض دینے والے کے لیے، اس کو کہتے ہیں قرض خواہ یا قرض دار، دونوں کے لیے بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں، کچھ عمل رہنمائی کی گئی ہے، کچھ تعلیمات بتائی گئی ہیں، کچھ آداب سکھائے گئے ہیں۔ پہلی بات قرض دار کے لیے، قرض خواہ کے لیے، معاف کریں، قرض خواہ جو قرض دیتا ہے، ہمیں تعلیمیں دی گئی ہیں، بلکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر کوئی تم سے قرض دے اور اگر تم وہ تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو قرض خواہ کے لیے، یعنی جس نے قرض دیا ہے، اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کیا کرو تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر تم اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرو گے، نرمی کا معاملہ کرو گے، تمہارے لیے بہتر، اور اس سے بہتر بات اگر تم اس کے لیے معافی کر دو گے تو گویا تمہارے لیے صدقے کے طور پر ہو جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھلی قوم کا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا، تو اس سے پوچھا گیا اے بندے بتا تیرے پاس نجات کے لیے کوئی راستہ ہے یا کوئی ایسا عمل تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے آج نجات مل جائے؟ تو اس بندے نے کہا اے اللہ میں تو ایک تاجر بندہ تھا، بزنس کیا کرتا تھا، لین دین کیا کرتا تھا، لیکن میں تندرست کو یعنی جو میرے پاس قرض وغیرہ لیتا تھا تو قرض لینے کے بعد اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا یا اس کے لیے کچھ مالی حیثیت اس کی کم تھی تو میں کیا کرتا تھا، اس کے لیے تخفیف کرنا، مہلت دے دیتا تھا یا کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیتا تھا، معافی کر دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیا اور فرما دیا کہ اے بندے یہ صفت میری ہے، تو تیرے اندر جو منتقل ہوئی ہے، جو تو کر رہا تھا تندرست کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کر رہا تھا، جو قرض دے رہا ہے قرض داروں کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کر رہا تھا، یہ صفت ہے میری۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو کوئی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس کے سائے کے علاوہ کل محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھا معاملہ فرمائے۔ یہ ہوا قرض خواہوں کے سلسلے میں۔ بزرگوں بھائیوں، اور ایک دوسری جانب یہ بھی دیکھیے کہ جو قرض لیتے ہیں، جس کو قرض دار کہتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرض دیا ہے، کسی بندے سے قرض دیا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے ادا کرنے کا، اس نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں جو چیز مجھے ضرورت ہے، جو چیز میں نے مانگی ہے، مجھے ضرورت کی میں نے لے لی اور مجھے پکا ارادہ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ضرور ادا کروں گا، کچھ کمی بیشی 1 مہینہ 2 مہینہ سال، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کو پکا ارادہ ہے تو اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سہولت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، غیر سے اس کا انتظام ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کا قرض بھر دیتا ہے اور اس کا ادا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی ہے جس نے قرض لیا ہے، شروع سے اس نے ارادہ ہی نہیں کیا قرض ادا کرنے کا، اس کا ارادہ ہی ہے کیا کرنے کا، قرض دینا ہی نہیں ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، وعدہ جس نے کیا وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کر دیں گے، اس کے مال کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے مثل الغنی ظلم، جو ٹال مٹول کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ قرض کے سلسلے میں ٹال مٹول کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے وہ، مثل الغنی ظلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا ظالم فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو قرض دیتا ہے تو قرض دینے والے کے لیے چاہیے کہ وہ ذرا نرمی کا، جو قرض دے رہا ہے جس نے قرض دیا ہے، جب اس کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو قرض ادا کرنے کے وقت میں اس کو چاہیے کہ بہتری کا اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے تھے, مسجد لگی ہوئی تھی, تو ایک آدمی آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اس کے ساتھ ایک اونٹ لیا تھا بطور قرض کے طور پر. وہ آ کر اللہ کے نبی کی مسجد میں اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا ہے, نازیبا حرکتیں کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بڑے بڑے آواز سے اللہ کے نبی کو پکارتا ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, صحابہ کرام جوش میں آتے ہیں, انہیں غصہ آتا ہے اور اٹھنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, صاحب حق کو اس کی بات کرنے کا اس کے لیے حق ہے, چونکہ اس نے مجھے دیا ہے قرض, اسے حق ہے کہ وہ بات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں, جاؤ ایک پرانے صفت کا اونٹ لے کر آؤ. جب بازار جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا اونٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے اس طرح کا اونٹ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر اونٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ وہی بہتر اونٹ لاؤ, اور فرماتے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے بہتر چیز اس کو دینی جائے. اسی طرح عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم ایک مرتبہ قرض دیا, اور جب واپس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائیں دی, فرمایا اے اللہ تو اس کے مال میں, اس کے اہل و عیال میں اے اللہ تو برکت عطا فرما. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں بالکل دوستو, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ اس کے اصول کے تحت ہمیں اچھے سے اچھا بدلہ ہمیں دینا ہے. اگر کسی نے قرض دیا ہے ہمیں, جب ہم قرض واپس کر رہے ہیں تو بہتر اس کے واجب جو دینا تھا ادا کرنا تھا اس سے بہتر دیں. ہاں ایک بات یاد رکھیں اس سلسلے میں, اگر قرض خواہ نے اگر شرط لگائی ہے کہ دیکھو جب تم مجھے واپس کرو گے تو مجھے مثال کے طور پر 10,000 میں نے قرض دیا ہے, 1,00,000 قرض لیا ہے, تو مجھے تم کو 1,00,000 پر مجھے 10,000 یا 1,000 زائد دینا ہے. اگر یہ مطالبہ اگر قرض خواہ کر رہا ہے تو یہ سود میں داخل ہوتا ہے. سمجھنے کی بات ہے, اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سود میں داخل ہوتا ہے. بغیر مطالبے کے اگر قرض دار دے رہا ہے یہ تو اللہ کے نبی کی عین سنت کے مطابق ہے. بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, ذرا ہم اپنی زندگی کا ہمیں جائزہ لینا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں قرض کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. آئے دن چند دنوں میں کوئی نہ کوئی آ کر شکایت کرتا ہے کہ فلانا مجھ سے قرض لیا ہے. کوئی سونے کی شکل میں قرض دے رہا ہے, گولڈ کی شکل میں, کوئی پیسوں کی شکل میں لگا ہے, کوئی کی وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کر رہا ہے, پورا کا پورا مال ہڑپ کر رکھا ہے, کوئی مزدوری دینے میں آگے پیچھے کر رہا ہے. یاد رکھیے سب کا سب قرض ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضری ہوگی میرے بھائیوں دوستوں, تو جب تک یہ ہم حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. اور یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے ایک وقت آئے گا کہ قرض ادا کرتے 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 ہمارے پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو وقت آئے گا کہ جو حقوق جن کے واجب ہیں ان کے گناہ اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنازے لائے جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا اس میت پر کسی کا قرض باقی ہے؟ جب کہتے تھے کہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور جب کہتے تھے کہ اس بندے پر قرض ہے تو اللہ کے نبی اس میت کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو. اس تنبیہ کے طور پر اللہ کے نبی امت کو بتایا کرتے تھے کہ قرض کا معاملہ بڑا کٹھن ہے, بڑا کٹھن ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جب اٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا سخت وعید ہے, کیا سخت وعید ہے. اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوتا ہے, لیکن وہ رعب تھا تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. دیکھا کہ اللہ کے نبی خود کہیں گے ایک دن گزر جائے, صحابی کہتے ہیں ایک دن گزر جاتا ہے, دوسرے دن ہم سے نہیں رہ جاتا, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی گزشتہ جب آپ ہمارے ساتھ میں بیٹھے تھے گزشتہ دن تو کیا کیفیت تھی اور آپ نے کس سلسلے میں کہا تھا کہ بڑی سخت وعید نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض داروں کے سلسلے میں وعید نازل ہوئی ہے. یاد رکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے, شہید ہو جائے, پھر اس کو زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے, یہاں 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی نے, اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا اگر قرض ہے تو اس کی مغفرت نہیں.
اگر فرض نہیں ہے تو شہید کی مغفرت ہوگی، اور اگر فرض ہے تو شہید کو بھی اللہ تعالیٰ لٹکا کر رکھیں گے، اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کا پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی علیہ، کہ مومن کا پیسہ اس وقت تک نہیں ہوگا اگر اس کے قرض کے سلسلے میں اگر ہے تو اس قرض کا جب تک ادائیگی کا نہیں ہوگا اس وقت اس کا پیسہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بالکل دوستوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کبھی ایسا تصاہل ہم سے نہ ہو، کوئی ہم سے لاپرواہی نہ ہو۔ اگر ہم نے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں، خود ہم پر دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہمیں اس کے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اول مرحلے میں ہم ادا کریں۔ ہم نے اس سے وقت لیا ہے، ہم نے اس سے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال کی ہم نے مہلت دی ہے، اس کے اندر ہمیں اس کے ادا کرنے کی فکر ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے تو ہم خاموش ہیں اور زندگی چل رہی ہے۔ لیکن جب اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، جب ان کا زندگی کا معیار دیکھا جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ گھوم رہے ہیں، خرید کر رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، بنگلے، اور یا پھر اپنے گھروں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب پوچھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ لاپرواہی ہے۔ ہم اس سلسلے میں ہمیں اپنی جمع خرچ ہم کو کرنا چاہیے اور قرض ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ اسی حالت میں موت آئے گی تو کل آخرت میں انجام بہت سخت ہونے والا ہے۔ بزرگوں بھائیوں دوستوں، حدیث میں سب ترین وعیدیں آ گئی، شہید کا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے، وہ تک بھی معلق رہے گا، اس کا پیسہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ قرض کی ادائیگی کا پیسہ نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم کس طرح خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں یہ بیماری عام ہو رہی ہے، ہم اس سلسلے میں لاپرواہی کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اول مرحلے میں ہمیں قرض کی ادائیگی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، دعائیں بھی فرمائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المقصد والمغرم، کہ گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تم پر جتنا قرض ہوگا، اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیر سے تمہارے انتظام کر دیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد اس کی ادائیگی کرنے کے ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔